بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، میں مفتی عبدالوہاب قاسمی ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ شب برات کی فضیلت قرآن اور حدیث کی روشنی میں آج ہم آپ لوگوں کو بتانے والے ہیں۔ کچھ لوگ اس کی حقیقت سے ناواقف رہتے ہیں، لہٰذا وہ اس کو منع کرتے ہیں کہ شب برات کی کوئی اہمیت، کوئی ویلیو نہیں ہے۔ لہٰذا آج ہم آپ کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ کو قرآن اور حدیث سے ثابت کر کے دکھائیں گے کہ شب برات کی فضیلت وارد ہوئی ہے۔ دیکھیے حضرات، شب برات یہ فارسی زبان کا لفظ ہے، عربی میں اس کو لیلۃ البراءت کہا جاتا ہے۔ قرآن اور حدیث میں یہ لفظ کہیں استعمال نہیں ہوا ہے، اس لیے بعض لوگ اس کی حقیقت کا، اس کی فضیلت کا، اس کی حقانیت کا انکار کرتے ہیں۔ لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ اس رات کی اہمیت، اس کی خصوصیت، اس کی فضیلت بدعات اور خرافات کے پردے میں چھپ کر رہ گئی ہیں۔ بدعات اتنی ہو رہی ہے، خرافات اتنی ہو رہی ہے کہ اس کی جو فضیلت ہے اس سے آج ہم محروم ہو گئے ہیں۔ لہٰذا اس کی فضیلت کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ شب برات کی فضیلت کے بارے میں حدیث شریف میں آتا ہے، اذا كانت لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلها وصوموا نہارها۔ تو اس رات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عبادت کرنا ثابت ہے اور اگلے دن روزہ رکھنا ثابت ہے۔ اس سے مراد یہی رات ہے، شعبان کی 15ویں رات یعنی شب برات۔ قرآن پاک کے اندر اللہ فرماتے ہیں، حامیم والکتاب المبین انا انزلناه فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرغ کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین، کہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کو نازل کیا ہے اور اس میں ہر کام کے، تدبیر کے اور حکمت کے کام کے فیصلے ہوتے ہیں۔ تو مفسرین اعظام نے اس آیت کے ذریعے سے یہی رات مراد لی ہے کہ شب برات میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہر کام کا فیصلہ فرماتے ہیں، ہر ایک انسان کی تقدیر وغیرہ اور جو کام ہوتے ہیں سال بھر کے وہ اسی رات میں لکھے جاتے ہیں۔ دوستو، اس رات کی اہمیت کا اندازہ اگر لگانا ہو آپ کو تو حدیث شریف میں آتا ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، فقدت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ فخرجت فاذا هو بالبقیع، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے ان کی آرام گاہ سے الگ پایا تو دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں موجود ہیں۔ آج ہمارا حال دیکھو کہ ہم بستر پر لیٹے ہوئے ہیں، سو رہے ہیں یا خرافات میں مشغول ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو کہ اس رات میں کہاں موجود ہیں، جنت البقیع میں۔ کیا کر رہے ہیں؟ استغفار کر رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں۔ لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس رات کی فضیلت کو سمجھتے ہوئے اس رات میں عبادت کریں، اور عبادت اسی انداز میں کریں کہ جو عبادت مشروع ہے، یعنی اس رات میں کرنے والے کام جو آپ لوگوں کو بتائے گئے ہیں وہ یہی ہے کہ اس میں با جماعت نماز ادا کریں، عشاء کی نماز اور فجر کی نماز، اور اس کے بعد میں جتنی طاقت اللہ نے دی ہے نفل کا اہتمام کریں، قرآن پاک کا اہتمام کریں۔ مسجد کے اندر بھی اس نیت سے جائیں کہ وہاں عبادت کرنی ہے، اعتکاف کی نیت کر لیں مسجد میں جانے کے بعد۔ ایسا نہ ہو کہ مسجد میں جا کر کے شور شرابہ ہو، اور اجتماعی طریقے سے وہاں شب بیداری کریں اور اجتماعی طور پر شب گزاری کریں، عبادت سے کوئی تعلق نہ ہو جس کا، اور جس سے کوئی خاص قرآن کا کوئی تعلق نہ ہو، بس ایسے ہی سیر و تفریح کے لیے مسجد میں جا کر کے گھومنا پھرنا اور رات بھر ایسے جگنا فالتو ہے۔ حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس رات میں جگ کر کے عبادت میں مصروف رہے ہیں۔ ہم بھی اس رات میں جگ کر کے عبادت میں مصروف رہیں گے تو یقیناً اس کی فضیلت ہم خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے کہ اللہ ہمارے سارے کاموں کو بنا دیں گے۔ اس لیے کہ اس رات میں اللہ کی طرف سے یہ اعلان ہوتا ہے کوئی معافی چاہنے والا کہ اس کو معاف کر دیا جائے، ہے کوئی رزق مانگنے والا اس کو رزق دے دیا جائے، ہے کوئی اولاد مانگنے والا اس کو اولاد دے دی جائے۔ اللہ کی طرف سے یہ اعلانات صبح صادق تک ہوتے رہتے ہیں، گویا اللہ کی پکار ہے، اللہ پکارتا ہے، ہم مائل بکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کس سے، کوئی راہ رو منزل ہے ہی نہیں۔ تو یہ چند باتیں ہیں شب برات کی فضیلت کے تعلق سے کہ جو ہمیں قرآن سے اور احادیث سے پتہ چلتا ہے۔ ان تمام باتوں پر عمل کرنے کے اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ آپ لوگ بھی اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر کے آگے شیئر کیجیے۔ آپ کے بھی کوئی مسائل ہو، کوشچنز ہو، ضرور کمنٹ باکس میں لکھیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔